اور کہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں ایک مثال بیان کرنے لگا ہوں، خدا کہتا ہے میری طرف کان لگاؤ۔ اللہ تو کیا مثال بیان کر رہا ہے؟ تو ویسے بھی حکم دے، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، اے لوگو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اپنا خالق مالک رازق بنا بیٹھے ہو، لن یخلقوا ذبابا، اللہ فرماتے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن ہے نا، دیکھ لو ترجمہ، جس کا مرضی اٹھا کے دیکھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الذین تدعون من دون اللہ، من دون اللہ، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم کب کہتے ہیں کہ پیدا کر سکتے ہیں؟ مشرک کہتا ہے پیدا کر نہیں سکتے لیکن تجھ سے کروا سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر یہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، چھین کر لے جائے، اللہ فرماتے ہیں لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ ان سے وہ چیز بھی واپس، ان سے وہ چیز بھی واپس نہیں کر سکتے۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ آگے وجہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور اور جسے پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں دونوں کمزور ہیں۔ یا اللہ پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، او ظالم تو نے خدا کے مرتبے کو، اللہ کی شان کو، اللہ کے مقام کو، اللہ کی الوہیت کو تو نے پہچانا ہی نہیں کہ خدا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان اخلاص دل کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ تار جوڑ کے خدا کو پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیری پکار کو سن لیتا ہوں۔ سننے پہ آؤں تو گناہگار کی بھی سنتا ہوں، نہ سننے پہ آؤں تو نیکوکار کی بھی نہیں سنتا۔ خدا پہ کسی کا زور چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ برہان بن کے آئے، دلیل بن کے آئے، باقی دلائل لے کے آئے، معجزات لے کے آئے، نشانیاں لے کے آئے، لیکن محمد مصطفیٰ خود معجزہ بن کے آئے۔ آپ کا چلنا معجزہ، پھرنا معجزہ، اٹھنا معجزہ، آپ کی گفتار معجزہ، آپ کا کردار معجزہ، حتیٰ کہ آپ کا لعاب دہن بھی معجزہ۔ علماء نے لکھا ہے عقل دھنگ رہ جاتی ہے خدا کی قسم۔ مدینہ منورہ میں آپ تشریف فرمائیں، ایک یہودی آیا، یہودی بڑے شیطان، کافروں میں سب سے بڑے شیطان، یہودی اور ہندو، آ کے کہنے لگا آپ ہیں محمد بن عبداللہ؟ حضور نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ۔ پورا اپنا شجرہ حضور علیہ السلام نے بڑی فصاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ کہنے لگا آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔
کہنے لگا رسولوں کے پاس معجزے ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا، آدم علیہ السلام کا وہ معجزہ تھا۔ معجزات گن گن کے بتاتا ہے۔ آقا نے فرمایا اور تو اپنی بات کر، اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تو اللہ کا سچا رسول ہے، او مدینے کے باہر میرا بہت بڑا باغ ہے، باغ کے اندر میرا کنویں، کنویں کا پانی کھارا ہے، میٹھا نہیں ہے۔ اگر تو اللہ کا رسول ہے تو دعا کر، اگر میرے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، اس کا کھارا پن ختم ہو جائے، مٹھاس میں بدل جائے، میں کلمہ پڑھ کر اکیلا مسلمان نہیں ہوں گا، بلکہ میری بیوی، میرے بچے، میرا بھائی، میرا خاندان اور میرا سارے کا سارا قبیلہ اور تیرا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے تیرا باغ؟ کہنے لگا اگر آپ میرے ساتھ جانا چاہیں تو میں آپ کو لے جا سکتا ہوں، کیونکہ وہاں میرے قبیلے والے بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ناکہ اونٹنی منگوائی، آپ سوار ہوئے، یہودی کو ساتھ لیا، ساتھ صحابہ کرام ہوئے، آپ چل پڑے مدینہ کے دیہات میں، اس یہودی کے کھجوروں کے بہت بڑے باغ میں آپ جا کر کنویں پہ کھڑے ہوئے۔ کنویں کے ساتھ ایک تالاب اس نے بنایا ہوا تھا بہت بڑا، پانی سٹاک کرنے کے لیے۔ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اس تالاب پہ گئے، کہنے لگا محمد دعا کرو نا، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہو تو میرا یہ کھارا کنواں میٹھا ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند نہیں کیے، کنویں کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ دور کھڑے ہیں، مڈیر پہ کھڑے ہیں، آپ نے کنویں کے اندر اس طرح کر کے اپنا لعاب دہن کے چند چھینٹے لگائے، یہودی سے کہا اس کا پانی پی، اگر کھارا ہو تو پھر مسلمانوں کا گریبان پکڑ لینا۔ یہودی چلو بھر کے پیتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، کہنے لگا یہاں چھینٹے پڑے ہیں اس لیے یہ میٹھا ہے۔ منڈیر کے دوسری طرف جاتا ہے، وہاں بھی میٹھا ہے، تیسری طرف جاتا ہے، پھر بھی میٹھا ہے۔ کہنے لگا یہ تالاب والا میٹھا ہوا ہے، یہاں آپ کے لعاب دہن کے چھینٹے لگے ہیں، میں کنویں والے کو چیک کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کنویں کی تہ کے اندر ڈول ڈال کر پانی نکال کر اس کو بھی پی، اگر میٹھا نہ ہو تو پھر بات کرنا۔ اس نے ڈول نکالے، پھر پیا، کہنے لگا یہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن کنویں تک تو آپ کا لعاب دہن نہیں پہنچا، پانی تک پہنچا ہے، چلو سرایت کر گیا ہوگا۔ بعض چھوٹی چیزیں بھی سرایت کر کے وہ بڑی بن جایا کرتی ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ کنویں کی تہ کے اندر پانی کیسے میٹھا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہو یہودی تجھے پتہ نہیں، پانی میٹھا اور کھارا نہیں ہوتا، زمین کھاری اور میٹھی ہوتی ہے۔ میں نے لعاب دہن ڈالا اور میرے رب نے تیری زمین، کھاری زمین کو میٹھا کر دیا ہے، اس لیے تیرا یہ کنواں میٹھا نہیں ہوگا، بلکہ تو اپنے باغ کے جس کونے سے پانی نکالے گا وہیں سے پانی میٹھا نکلے گا، کھارا نہیں نکلے گا، کیونکہ رب نے تیری زمین کو میٹھا بنا دیا ہے۔ یہودی کہنے لگا مجھے بھی محمد کا کلمہ پڑھاؤ اور میرے گھرانے کو بھی پڑھاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے، سیرت مصطفیٰ میں یقین جانیے، وہاں اس کے کنبے اور قبیلے کے 500 آدمی کھڑے تھے
جن میں بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، مرد بھی، جوان بھی آقا دو جہاں کے اس معجزے کو دیکھ کے کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، او میرے پیغمبر، لوگ معجزے لے کے آئے ہیں۔ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا یہ جنت سے آیا تھا، لیکن معجزے کا اظہار یہاں کرتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کے منہ کے اندر بننے والے لعاب دہن کے اندر اللہ نے وہ کمالات رکھے تھے، خدا کی قسم ایسا کمال کسی اور چیز میں نہیں تھا۔